بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقار گیلانی صاحب، آج ہمارے گیسٹ ہیں آغا محمد صالح، جو کہ بیسیکلی پاکستانی ہیں، لیکن یہ آج سے تقریباً 2 دہائیاں یا اس سے پہلے یہ امریکہ میں شفٹ ہوئے، اور وہاں کا جو پالیٹکس ہے اس کے اندر بھی ان کی انوالومنٹ ہے. تو آپ ان کو مزید انٹروڈیوس کروائیں اور پہلا سوال بھی آپ ہی کریں. بالکل جی، پیشے کے لحاظ سے تو انجینئر ہیں ناظرین جی، لیکن یہ ان کی جو وجہ ابھی کہہ لیں آمد ہے وہ موجودہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے اور ان کا آنا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بات چیت ہم نے کرنی ہے. بنیادی طور پہ یہ مسلم امریکن ہیں، پاکستانی امریکن ہیں، اور وہاں پہ ڈیموکریٹ رہے ہیں، اور یہ ایسے انٹرسٹنگلی ڈیموکریٹ ہیں، یا ون آف دی ڈیموکریٹس جو خاص ایک پرسنٹیج جنہوں نے اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کیا. اور وہ کیوں کیا یہ ہم جانیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا توقعات ہیں ان کو یہ جانیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے پاکستان میں بڑے گھر کو کیا توقعات ہیں اور عمران خان کو کیا توقعات ہیں، دونوں کی بات کریں گے. کیونکہ یہاں پہ ایک بہت سارا ایک پولیٹیکل پلے بھی کیا جاتا ہے یہاں پہ امریکہ کی سیاست کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے. تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ آغا صاحب، آپ یہاں آئے، تشریف لائے. اور یہ بھی ان کا ایک بتائیں مہتاب صاحب کہ یہ نیو یارک کے جو میئر کے گورنر کے حوالے سے انہوں نے کنٹیسٹ بھی کیا اور وہاں پہ یہ نامنی بھی رہے، اور وہ بھی ایک سٹوری ہے، اس کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. بٹ ایک ٹرو پاکستانی، ٹرو امریکن، ٹرو ڈیموکریٹ اور ایک اچھے انسان. تو بہت شکریہ جناب آپ کے آنے کا. ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو سننے میں آیا ہے، بلکہ آپ کے پاس یہ انویٹیشن بھی آیا ہے جو کہ آپ کو جو ان کی ایک آفیشیل کیبنٹ ہے اپنی پرسنل، ناٹ فیڈرل کیبنٹ، جی وہاں پہ وہ کچھ آفیشیل ریپرزنٹیشن کے لیے آپ کی جو کارکردگی کو دیکھ کے، آپ کے اخلاص کو دیکھ کے انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے. تھوڑا سا اس بارے میں پہلے بتا دیں ٹرمپ ناظرین کو. ایڈمنسٹریشن نے. جی یہ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے گیلانی صاحب اور مہتاب بھائی، میں ڈیموکریٹ ہوں. آئی آلویز کال مائی سیلف آئی ایم اے پراؤڈ امیرکن، مسلم امیرکن، اینڈ پراؤڈ آف مائی پاکستانی ہیریٹیج. اور امریکہ گئے وتھ آلموسٹ 30 ایئرس. آئی ہیو اے فیملی دیئر، اور میرے پاکستان میں کوئی اسٹیکس بچے بھی نہیں سوائے میری ایک والدہ کے. یہ سب سے بڑا اسٹیک ہے. نہیں مطلب ہوتے ہیں نا لوگوں کے اسٹیکس ہوتے ہیں، بہت لمبے چوڑے مسائل ہوتے ہیں، میرے مسائل نہیں ہیں. لیکن بہرحال ایک احساس ہمیشہ یہ رہا کہ میں نے ہجرت کی، میرے والدین نے کی تھی ہجرت، دوسری ہجرت میں نے کی. وہ بھی یہاں کے حالات تھے جس میں مجھے یہاں سے کہا کہ بھئی تم نہیں رہنا، کیونکہ میں آئی واز ویری ایکٹیو ان پالیٹکس، پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا. اور یہ کب کس سے یہ میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ضیاء الحق کے زمانے میں. میں شاہی قلعے میں مہمان رہا بھائی. اوہو. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک افیلیشن تھی، اور ایک ہمارا تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. میں نے لیو کیا اس کو، میں نے لیو کیا اس کو، اور اس لیو کرنے میں دیر واز لاٹ آف ڈیفیکلٹی ان دیٹ. اینڈ دین یو لیفٹ فار امریکہ. یہاں پھر جب بی بی کی حکومت آئی، میں نے اس پہ بھی بڑا کام کیا. میں رپورٹس بھی لکھتا رہا، مطلب جو چیزیں مطلب ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے بھگتا ہے اس کو ریٹرن بھی کریں. اور مایوسی ہو گئی 11 مہینے میں. میں نے محترمہ سے ایک بات کہی تھی کہ محترمہ یہ آپ نے جو ضیاء الحق نے 11 سالوں میں ایک چیز ہم سے نہیں چھین سکا، ہمارے اقتدار میں وہ 11 مہینوں میں چھن گئی. تو بی میں سمجھے نہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ایسے ہی ایکسیڈنٹ میں بولتی تھی. تو میں نے کہا وہ ہماری تھی عزت نفس، پیپلز پارٹی کے ایک کارکن کی عزت نفس، وہ توڑ دی 11 مہینوں میں. پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے، آپ کی کیبنٹ نے، آپ کے لوگوں نے، کیونکہ ایک طویل عرصے کے بعد ریوائول تھا، ایکسپیکٹیشنس تھی. اور اسلام آباد میں نے اس زمانے میں لوگوں کو دیکھا ہے وہ گرین بیلٹس پہ سوتے ہوئے، خواتین کو، کوئٹہ سے آئی ہوئی خاتون اس کی سلائی کی مشین سے اپنی بچی کو، وہ تو اس کا ذمہ دار آپ کے خیال میں کون تھا جو ریوائول نہیں ہو سکی؟ تو جب وہ ریوائول نہیں ہوئی، پھر 90 کا وہ پھر بی بی کی گورنمنٹ بھی چلی گئی. پھر اس کے بعد پھر ہمیں کہا گیا، تو میں نے 90 کا الیکشن بھی لاہور سے کانٹیسٹ کیا تھا ایز پروٹیسٹ اگینسٹ جہانگیر بدر. اور میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی. اب پھر آپ امریکہ چلے گئے اور آپ ڈیموکریٹ ہو گئے وہاں پہ. تو آپ ویسے ڈیموکریٹ، آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوں ووٹ کیا؟ دیکھیے جس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ ہیں تو مسلمان، دنیا میں جہاں رہیں بحیثیت مسلمان کے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ ریاست کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے اپنی آزادی کو مینٹین رکھو، اپنی فیتھ کو مینٹین رکھو. اور میرا خیال ہے امریکہ کے مسلمان بہترین مسلمان ہیں. وہ اپنے اپنے ملکوں کو اپنے معروضی حالات سے چھوڑ کے آئے، اور لوگ ایجوکیشن کے لیے گئے، پولیٹیکل اسائلم کے لیے گئے، پیسہ کمانے گئے. تو میرے لیے ذرا مشکل تھا کہ وہ کیسے اوتھ کیسے لینا ہے. تو میرا اوتھ جو تھا، جب میں کنونس ہو گیا تو اوتھ میرا یہ تھا
کہ people embark this land for economic opportunities, for higher education. I embrace the founding fathers' vision for this nation, which is government of the people, by the people, for the people, shall not perish from earth. The oldest democracy. وہ fascinate کرتی تھی. But کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ جمہوریت دنیا میں کہیں نہیں ہے. پیپلز پارٹی والی کہانی کھل گئی وہاں. پیپلز پارٹی والی کہانی وہاں بھی کھل گئی. تو پھر یہ آپ ابھی ریسنٹلی وائی ڈڈ یو آپٹ ٹرمپ ٹو ووٹ؟ وہ دو بڑی بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری جنریشنس نے وہاں لیو کرنا ہے, اور امریکہ کا جو لینڈسکیپ ہے وہ کرسچن لینڈسکیپ ہے, اور عیسائی ہمارے اہل کتاب بھائی ہیں. یہاں ہم ان سے تحقیر سے دیکھتے ہیں, وہاں انہوں نے ہمیں امبریس کیا ہے, انہوں نے ہمیں ایکول اپرچونٹی دی ہے. اور اسی طرح سے اہل کتاب ہیں یہودی بھی, اور وہ جو اہل کتاب ہیں یہودی وہ بہرحال وہ بھی ٹھیک لوگ ہیں, ونڈرفل لوگ ہیں, لیکن ان کے بیچ میں جیسے فرقے بنتے ہیں, ان فرقوں میں کچھ نئے فرقے بھی ہیں, زائنسٹ بھی ہیں, دیکھیں اچھے برے انتخاب پسند ہر معاشرے میں ہر انسان کے اندر ایک ہمارا جو بیسیکلی رہا ان 30 برسوں میں کہ وی آر ہیومن ریس. تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, امریکہ میں لکھا جاتا ہے, ہر عمارت پہ لکھا ہے, ہر عدالت میں لکھا ہے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ. تو جب وہ اللہ کو مانتے ہیں تو پھر ہم اللہ والے ہی ہیں نا سارے. ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کو کتنا ڈفرینٹ آپ نے پایا, کیا اٹریکٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ میں؟ ٹرمپ اللہ کو مانتا ہے, وہ جیسس کرائسٹ کو مانتا ہے, اور بحیثیت مسلمان میرا عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ آئیں گے. لیکن بطور سیاستدان نہیں, میں بنیادی چیز جو ہے ہمیں انسانی معاشرت میں وہ جو فنڈامنٹل ہمارے رویے ہیں اس میں دیکھنا نا کہ ہم سوشلائز کیسے کریں گے. امریکہ ایک ویو میں چلا گیا ہے, اور وہ ویو ہے فار لیفٹ کی, جس میں وہ جینڈرز اور وہ کوئر اور وہ ساری چیزیں وہ انہوں نے بڑی تیزی سے انفیوز کی ہیں. جو بائیڈن کے پریزیڈنسی میں وہ جو فلیگ تھا وہ انہوں نے لہرا دیا, وہاں پہ انہوں نے وہ کر دیا. اب تو مسئلہ یہ ہو گیا امریکہ کے اندر کہ اگر آپ نے سیاست میں, کاروبار میں, بزنس میں رہنا ہے تو یہ جو ہے یہ جو یونیسیکس سسٹم کو آپ کو ماننا ایون وہاں پہ وہ جو باتھ روم تھے فیمیل اور میل اس کو بھی ختم کر دیا. اور میں میری مرضی کہ میں چاہوں کہ میں آج میں محسوس کر آئی فیل لائک دیٹ آئی ایم اے وومن ٹوڈے, آئی فیل لائک دیٹ چلے وہ ایک سوسائٹی کا ایشو ہے نا جی, سوسائٹی کا ایشو نہیں ہے, وہ ہماری نسلوں کا ایشو ہے. اس نے کہا دیر آر 2 genders that makes me feel good. اس نے کہا I'll obliterate the deep state. That was my issue. اور امریکہ میں کوئی شخص یہ کہے کہ I'll obliterate the deep state, what does it mean? It means a lot. لیکن وہ خود ایک ڈیپ اسٹیٹ کا حصہ ہے, اتنے بڑے ڈیپ اسٹیٹ میں ڈیوائڈ ہو گیا نا. اب دنیا کی ڈیپ اسٹیٹ میں جو دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہی ہے اس پہ ڈیوائڈ ہو گیا. اچھا سر, آپ نے کیوں ان کو ووٹ کیا؟ میں نے ووٹ نہیں کیا, میں نے سپورٹ کیا. میں یہاں سے بیٹھ کے ریلیز نکلوائی اس ہب میں جہاں کوئی نام نہیں لینے کے لیے تیار تھا. 2020 میں جتنے ووٹ پڑے تھے, اس دفعہ ہمارے جیسے لوگوں کی ایفرٹ سے نیو یارک سے 12% ووٹ زیادہ پڑے ٹرمپ کو. تو یہ تو ریکارڈ بن گیا نا, اور اسی وجہ سے آپ کو ظاہر ہے آپ کی ایفیشنسی کی وجہ سے آپ کو انہوں نے ایک آفیشیل کیبنٹ میں مہتاب صاحب ان کو نامینیٹ کیا, آغا صاحب کو. اور ریپبلکن پارٹی نے کیا. آپ جا کب رہے ہیں اور ریپریزنٹیشن کب دے رہے ہیں؟ میں جی اپنا 29-30 کے بیچ میں نکل جاؤں گا, اور پھر وہاں جاؤں گا, دیکھوں گا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. آفر کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی آفر نہیں, میرا رول کیا ہے, رول وہی میں کیا کر سکتا ہوں, اور کیا میری مطلب آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے یا ان سے برائے, چونکہ وہ ایک دنیا میں ایک ظاہر ہے کنٹروورشل بھی ہیں, ایک طرح سے پاپولر بھی ہیں, کچھ لوگ ناراض بھی ہیں, آپ کو ایز اے امریکہ کے صدر ان سے کیا توقعات ہیں؟ میری بڑی سمپل سی بات ہے, ہی میڈ اے پرومس ان 2016 he will not go for war and he fulfilled that. Yes. ابھی بھی بیانیہ تو ان کا یہی ہے. From Afghanistan he withdraw that. اس کے بیچ میں کچھ لوگوں نے اکسانے کی کوشش کی, ایران پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی, جس کو ہم نے وہاں کہا نو وار ود ایران اینڈ گیو پیس اے چانس. ہم نے ریلی نکالی اور ہم اس لیکن یہ یہاں پہ ایک ظاہر ہے, میں اس کو دوہرا معیار تو نہیں کہتا, ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. بالکل. لیکن جس طریقے سے وہ دیکھیں یوکرین کی اور رشیا کی وار کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو ٹاکس, بہت سارے لوگوں کی ہمارے بلاک میں یہ توقعات ہیں یا توقعات تھیں کہ شاید وہ غزہ والے معاملے میں بھی ایسے ہی کچھ ٹاک سے سولوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو غزہ پہ بڑی کلیئر کہ غزہ میں پوری دنیا میں عوامی رد عمل موجود ہے جی, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان ریاستیں 56 مسلمان ممالک ہیں, ان 56 ریاستوں میں ایک دم خم نہیں ہے. چلے ان کو چھوڑیں, لیکن ان کو تو ٹاکس کی بات کرنی چاہیے تھی نا, جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بات نہیں چاہتے. دیکھیے میری بات سنیں, اسرائیل امریکہ کی فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے.
اس حقیقت سے انکار کر کے if we think then we live in a fool's paradise. چلے آگے آپ ان کو کیا اچھا سر دیکھتے ہیں؟ ایک چیز اگر مجھے اجازت دیں بھائی جان, آپ نہیں سمجھتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی ہے وہ بڑی جلدی میں نظر آتے ہیں, چونکہ وہاں پہ امریکہ میں مڈ ٹرم جو الیکشنز ہیں, اگر آپ پچھلے 50-60 سال کو دیکھیں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے, جو انکمبنٹ رجیم ہوتی ہے وہ 10 to 15 سیٹیں لوز کرتی ہے. تو جلدی میں نہیں ہے سر؟ جی جلدی میں بھی ہیں اور ایمبیشیس بھی ہیں, عوام کی توقعات بھی ہیں. کیا یہ مڈ ٹرم الیکشن جیت پائیں گے؟ امریکہ یہ اچھا دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے. امریکہ کی تاریخ کا وہ یعنی پہلا پاپولر لیڈر ہے, یعنی ماڈرن ہسٹری کا, جس کو مطلب ریکارڈڈلی ہم دیکھ رہے ہیں, آئی وٹنس کر رہے ہیں. اور کتنی جنریشنز, 4 جنریشنز اس وقت ہیں. 90 سال کا بندہ بھی زندہ ہے, میرے جیسا 60 سال والا بھی ہے, 25 سال والا بھی ہے. یہ 4 جنریشنز کے سامنے وہ ایک پاپولر لیڈر ہے. اور وہ پاپولر لیڈر جو ہے اس نے وہ کام کیا ہے کہ جو عام آدمی کا جو ہے نا سینٹیمنٹ, وہ اس نے اس کو کہا ہے. جب اس نے کہا تھا امریکہ میں, اس نے اسٹیٹمنٹ دیا نا, آئی آپریٹ دا ڈیپ اسٹیٹ, تو میرا ٹویٹ تھا کہ تم کتنے بھٹو مارو گے, اب ہر گھر سے امریکہ میں ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ کسی بھی اسٹیٹس کو چیلنج کرتے ہیں تو عوام اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن ان کے اسٹیٹس کو چیلنج کرنے میں ان کا اپنا ایک غصہ بھی تھا, چونکہ ظاہر ہے جب پہلی دفعہ صدر بنے, پھر مواخذہ ہوا, پھر وہ سارے معاملات ہوئے, کیسز کھلے, اور یہ ایک انہونی ہو گئی پھر کہ وہ دوبارہ منتخب ہو گئے. انہونی نہیں ہوئی, اٹ واز ریٹن آن دا وال. اچھا ریٹن آن دا وال, لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے انہونی ہو گئی. لوگوں کو نظر نہیں آیا. 2016 میں بھی تھا, یہ میں بڑی کنوکشن سے کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ اپنے وہ نا پولیٹیکل کیریئر کے لیے, چیزوں کے لیے سچ بولنے سے گھبراتے ہیں, ایڈمٹ کرنے سے گھبراتے ہیں. تو امریکہ میں یہ آزادی موجود ہے. آپ کے خیال میں کیسے وہ مزید کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کامیابی جو ہے اس کے بعد اس میں اس کی ٹیم کا بڑا, میں نے ایک ابھی ریسنٹلی ٹویٹ کیا ہے کہ نو بڈی کین فیل دا ریئل ڈونلڈ ٹرمپ بٹ دا پوٹس دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ہز ٹیم ان دا وائٹ ہاؤس. اٹ آل ڈپینڈس اپان, جب آپ طاقت اختیار مل جاتا ہے نا تو اس وقت آپ کے گرد خوش آمدی اکٹھے ہوتے ہیں. یہ دنیا میں اقتدار کا ایک دستور ہے. تو ہاؤ فار ہی کین گو فار اٹ ٹو ڈیفیٹ دیٹ خوش آمدی ٹولہ, اس طرح کے لوگ, ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ, اس کو وہ خراب کر یا آگے لے کے چلے. لیکن ابھی کیا اسٹل ڈو یو بلیو کہ ابھی جتنے اب اتار چڑھاؤ آ گئے ہیں ان 2-3 مہینوں میں, جنوری سے جب سے انہوں نے ٹیک اوور کیا, تو کیا وہ ابھی بھی پبلک سینٹیمنٹ کم ہوئی ہے, پبلک سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ مختلف سرویز آئے ہیں سر. نہیں, میرا یہ سوال ہے, سروے کو چھوڑیں. سروے 2016 میں بھی تھے, سروے 2020 میں بھی تھے, انٹرنیشنل پولز تھے. کوئی نہیں کہہ رہا تھا جی ٹرمپ جیتے گا. میں جن صحافیوں کو جو پاکستان سے آئے ہوئے تھے کہا, انہوں نے میرے بارے میں یہ کہا یہ بیوقوف آدمی ہے اور اس کے پاس ہمیں کیوں لے آئے. وہ کوئی یونیورسٹی کا کوئی ڈائریکٹر تھا ہمارا دوست, وہ لے کے آیا کہ اگر بات کرنی ہے تو اس سے کرو. تو آپ کے جیو جنگ کے لوگ تھے, وہ آئے, انہوں نے بات میں ایڈمٹ کیا کہ ہم نے ایک سکوپ سٹوری مس کی. مجھ سے آرگو کرتے, میں بتاتا. لیکن کیا ابھی بھی وہ پبلک سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور چینج ہو رہا ہے؟ نہیں, کوئی چینج نہیں. یہ جو پالیسیاں وہ لا رہے ہیں ٹیرف کے حوالے سے, یہ جو ساری امیگرینٹس کے حوالے سے, آپ خود ایک امیگرینٹ, مجھے یہ بتائیے آپ کے پاس کون سا پول ہے جس کو آپ کریڈیبل پول کہتے ہیں؟ نہیں, آپ خود ایک امیگرینٹ ہیں, ان کی جو پالیسی امیگریشن کے حوالے سے, ٹیرف کے حوالے سے, پاکستانی اسٹوڈنٹس پہ پابندی لگا دی ہے, دنیا کے اسٹوڈنٹس پہ لگا دی ہے, یو ایس ایڈ بند کر دی ہے. بالکل ٹھیک کیا, وی پے فار دیٹ, اٹس آور بلڈ اینڈ سویٹ, آئی ایم پیئنگ ٹیکسز. Why should I allow those who become a burden on our economy? میرا کوالٹی آف لائف, میری لائف, میرے بچوں کی ایجوکیشن, میری ہیلتھ کیئر, وہ کمپرومائز ہے. اور اگر بائیڈن اس کو کھولتا ہے اور 2 ملین 3 ملین 4 ملین لوگوں کو بلا لیتا ہے تو وہ برڈن کس پہ ہے؟ Who is paying for that? بائیڈن پے کرے گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو ٹیرف, we pay that. ٹیرف کے بارے میں آئیے ٹیرف کی بات کرتے ہیں. بات بڑی سمپل سی ہے, اٹس اے ویزا ویز. امریکہ دنیا کے تمام ملکوں کے لیے سب سے بڑی منڈی ہے. امریکہ دنیا کی, اب بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ دیر آر 2 ways to do things. اٹس اے ویزا ویز ہوتا ہے. آپ یہاں سے انڈسٹری اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں. اب امریکہ جو ہے بیسیکلی کیا دے رہا ہے؟ ٹیکنالوجی دے رہا ہے. امریکہ کیا دے رہا ہے؟ دنیا کو ایک اکنامک امپائر بنائی ہے. ہیڈ کوارٹر ہمارا نیو یارک میں ہے, یعنی دنیا کا معیشت کا نظام وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے. پھر اس کے بعد امریکہ کے پاس ایک ٹیکنالوجی وہ ہے جو جسے انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس کہتے ہیں. اسلحہ بھی بیچنا انہوں نے, ٹھیک ہے نا جی. اور پھر ان کے 700 اڈے بھی ہیں. ہم نے دنیا کی بے شمار قوموں نے ہم سے بیگ کیا ہوا ہے کہ بھائی ہمیں تحفظ دو,
آپ کا مڈل ایسٹ کیا, آپ کے اور دنیا کے یورپ کیا اور دوسرے لوگ کیا, تو اڈے بھی چلانے ہیں. تو پہلے چلتے تھے اڈے قرضوں پہ, اب $34 ٹریلین کی اکانومی کا ڈیٹ ہوگا تو صدر ٹرمپ کیا اپنی معیشت کو وہ ڈبونے دے گا, ہم فارغ ہو جائیں گے. تو اس نے اپنے ملک کے مستقبل کا سوچا اینڈ ہی از تھنکنگ رائٹ. ایک ون ون سچویشن جو اپنے لحاظ سے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنی انٹرنل ڈومیسٹک, دیکھیے آپ کا گھر مضبوط ہوگا تو آپ مضبوط ہوں گے. تھوڑا سا آ جائیں آغا صاحب, پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ظاہر ہے ایک پہلے ہی ایک خوف تھا کہ, اور بہت سارا فور کاسٹ کیا جا رہا تھا, پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ چونکہ موجودہ سسٹم کو پسند نہیں کریں گے, اور ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی تھی عمران خان کے حوالے سے کہ شاید چونکہ یہاں پہ ریزمبل کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کو ایک ہی طرح کے, تو وہ سارا کچھ جو وہ توقعات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہیں یا عمران خان کی بھی ہیں, ان کو کیسے سمرائز کرتے ہیں آپ؟ ڈونلڈ ٹرمپ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ وہاں کے لوگوں نے, اسٹیبلشمنٹ نے. یس, آپ ایک آدمی کو دیوار کے ساتھ پش کریں گے, وہ آؤٹ ورڈ سوئنگ کر دے گا, باؤنسر مار دے گا. اس نے چھکا مارا ہے, اس نے باؤنسر کیا ہے, اس کی آپ کی ساری وکٹیں گرا دی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور اس کا جو ریٹرک اور نیریٹو ہے وہ ٹھیک ہے نا, وہ عام آدمی کو اپیل کرتا ہے. عمران خان نے بھی وہی کام کیا. تو وہ لوگ مسئلے تو تلاش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا, وہاں پہ بھی ٹھیک تھا, یہاں بھی ہوا. تو فرق ان میں اور اس میں یہ ہے کہ وہاں کا نظام, عدالتی نظام, کیونکہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ڈیورنگ دی الیکشن پہلے تو اس کو بیلٹ پہ روکنے کی کوشش کی ٹرمپ کو کہ کنوکٹ کر دیں گے تو یہ کر دیں گے, بیلٹ پہ آنے سے نہیں روک سکتے. بالکل. اور پھر بیچ میں انہوں نے اپنے وہ ریپبلکن کینڈیڈیٹس کو بھی سپورٹ کیا کہ وہ پرائمری ہار جائے. جب پرائمری جیت گیا تو کس کو کھڑا کیا اس کے مقابلے میں؟ نکی ہیلی کو, an appointee of the Donald Trump in United Nations. اب وہ ایک عورت جو ہے وہ شور مچا رہی ہے کہ میں یہ کر دوں گی. میں نے اس کو بھی کہا کہ بھائی your defeat is written, deplorable defeat is written on the wall. It's better for you to step out of the race اور otherwise تم وینش ہو رہو گی. تو 6 ہفتے بعد وہ بھاگ گئی تھی. تو اس کو راستہ روکنے کو انڈائٹ کیا. نیو یارک کی اٹارنی جنرل لٹیشا جیمس نے نہ صرف انڈائٹ کیا بلکہ جج نے رولنگ دے دی, کرمنل بنا دیا, مگ شاٹ دے دیا پاکستان کی جو پھر. لیکن عدالت نے کیا کہا یہ بھی سن لیجئے. امریکہ کی عدالت نے کہا کہ عوام کا فیصلہ ہماری عدالت سے بڑا ہے. ہمیں جو شواہد اور جو ثبوت پیش کیے گئے تھے اس کی روشنی میں ہم نے فیصلہ دیا ہے, لیکن عوام نے جو فیصلہ دیا ہمارا فیصلہ عوام کے فیصلے کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہاں انصاف, عدالتیں اپنا رول ڈٹرمن کرتی ہیں. پھر ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کیوں نہیں کچھ بول سکے؟ اگر اتنی ریزمبلنس ہے عمران خان کے بارے میں بات کر, کیوں بولے جی؟ کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کا؟ کیوں بولے؟ اس کے اپنے مسائل ہیں. ریاستوں کے معاملات, کوئی دوستیاں یاریاں تو نہیں ہوتی کہ میں تیرا گھر, تو میرا یار ہے, میں تیرا یار ہوں. کیوں بولے؟ کچھ نہیں کریں گے. مجھے ریزن بتائے نا کیوں بولے. ابھی یہ جو توقع آپ کیوں رکھتے ہیں اس سے؟ نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ سے توقع کیوں رکھتے ہیں؟ نہیں, میری ایک بات سن لیں. ریزمبلنس کی وجہ سے. میں نے مہتاب بھائی اور گیلانی صاحب اسی طرح کا ایک پوڈ کاسٹ تھا کوئی یہاں پہ الیکشن سے بہت پہلے, تو انہوں نے کہا جی یہ ہوگا. میں ہنس پڑا تھا. میں کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں, کیونکہ آپ کی توقعات ناجائز ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کرے گا. کرنا آپ نے خود ہے بھائی. آپ اپنا رول تو طے کریں. امریکہ کے عوام نے اس کو صدر بنایا. امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کیا, وہ انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ بھی اسے روک نہیں سکی تھی. لیکن یہاں پہ معروضی حالات اور طرح ہیں. معروضی حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو یہ اور اسٹیبلشمنٹ کے یا جو پاکستان جو یہاں کے فیصلہ ساز ہیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اس ملک کو پیس میل بیسس پہ, آپٹکس پہ, اور کسی کو ایکیوز کر کے یا سوشل میڈیا کو ایکیوز کر کے کوئی نیریٹو بلڈ کر لیں گے, دے آر بیسیکلی پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن سر ابھی پاکستان کی فارن پالیسی نہیں ہے. 30 سال سے میں امریکہ میں ہوں. سوری میں آپ نے ایموشنل کر دیا. میں کہتا ہوں آپ کی فارن پالیسی ہے ہی کوئی نہیں. کہا پیس میل بیسس پہ ہے. ہر 2 سال 4 سال بعد آپ ایک نیا ٹکڑا جوڑتے ہیں اور وہ فارن پالیسی. لیکن ابھی کچھ امریکنز جو سینیٹرز یا کانگریس کے لوگ ہیں, جیکب کے کیا نام ہے ان کا, جیک برگمن, ان کا ایک جو ہے وہ ٹویٹ ہے اور وہ ویک لانگ وزٹ کر کے گئے ہیں حکومت سے, ریلیز عمران خان, فری عمران خان کا. دیکھیے بات سنیں, جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ کوئی چھپا ہوا تو ڈھکا چھپا تو نہیں ہے. جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے, چاہے سینسر ہو, چاہے وہ اوپریشن ہو, چاہے کچھ بھی ہو, وہ
کہیں تو نظر ریفلیکٹ ہوتا ہے. کیا امریکہ کی ترجیحات میں کہیں ظاہر ہے بہت ترجیحات میں تو نہیں ہوگا کبھی بھی, لیکن کیا کوئی پاکستان کے ساتھ کچھ بہتر یا ترجیحاتی تعلقات آپ کو نظر آتے ہیں آنے والے؟ اس میں بڑی چھوٹی سی پھر عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں 4 امریکی صدور آئے. اس وقت آپ کی معیشت بھی اچھی تھی, اس وقت تک آپ نیوکلیر اسٹیٹ بھی نہیں تھے, اس وقت آپ کچھ بھی مطلب نہیں تھے. کیا تھا آپ کا نیریٹو تھا, آپ کی فارن پالیسی تھی, کچھ تھا. ناؤ یو آر اے نیوکلیر اسٹیٹ, دی اونلی نیوکلیر پاور ان دا ورلڈ. اور یار آپ کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا. نہیں ایسے باتیں کون منہ لگاتا؟ مجھے بتائیں کون منہ لگاتا؟ انہوں نے ایکنالج کیا ہے خود کس نے؟ ٹرمپ نے کانگریس کی اسپیچ میں. کیا کیا کہ آپ نے بندہ دے دیا؟ بندہ دے دیا. بندے تو ہمیشہ دے رہے ہیں, کوآپریشن آپ کیا ہمیشہ بندے دے رہے ہیں. پہلا بندہ دیا آپ نے, تو اچھا کام کیا نا. خیر وہ تو اپریشیٹ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. وہ تو آپ نے 9/11 کے بعد یو وائلیٹڈ, یو گیو کہ جی یہ جہادی ہم نے پکڑے دے دیا آپ نے, القاعدہ کے ممبر نمبر 1 نمبر 2 دیے تھے آپ نے. یاد ہوگا مشرف کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت کیا تھا. اور 9/11 میں سب سے زیادہ ڈیپوٹیشن پاکستانیوں کی ہوئی. شیم آن اس. آپ بندے ان کو دے رہے ہیں پکڑ کے, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس ملک کو کیا دیا؟ آپ سمجھتے بندے دینے سے تعلقات, what did you get out of this for the nation? Just let me know. آپ سمجھتے ہیں بندے دینے آپ پورا پاکستان دے دو سے یار. ترجیحی تعلقات نہیں بنیں گے؟ کیسے بڑھیں گے؟ تو پھر کیسے بنیں گے؟ اچھا آخر میں سر یہ بتائیں کہ آپ کی فارن پالیسی ہوتی ہے, آپ کی کوئی ڈپلومیسی ہوتی ہے, آپ کی ڈپلومیسی ہے ہی نہیں آپ کے پاس. سر کوئی میجر ریکمنڈیشن you send people to United States. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارے چیف صاحب اتنی محنت کر رہے ہیں, خود پرائم منسٹر ہمارے کہتے ہیں جناب کے چیف صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں. چیف صاحب ونڈرفل کام کر رہے ہیں جی, کمال کام کیا انہوں نے. میں کب اس سے انکار کرتا ہوں؟ چیف کا کام کیا ہے؟ اپنی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا وہ کر رہے ہیں. پاکستان کے ہر آرمی چیف نے کیا ہے, کس نے نہیں کیا؟ تو پھر کیا مسئلہ؟ سب نے اپنے فرائض پورے کیے ہیں. یہ تو پولیٹیکل ول لوگوں کی ہے اور عوامی حکومت کی ہے. وہ کہتے ہیں وہ پوری اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے امریکہ یو اے سارے تعلقات کو بہتر. رول آپ کی مارکیٹ کیوں کریش ہو جاتی ہے؟ منرلز کانفرنس میں امریکی آئے تھے سر, تو انہوں نے انٹرسٹ شو نہیں کیا. نہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو اسٹیٹمنٹ یہی ہے. کتنی انویسٹمنٹ کی ہے؟ چلو ہمیں بتا کے تھوڑی کریں گے, ابھی کوئی نہیں کی. ہوم ورک ہو رہا ہے. پھر وہی ہے سر, ہوم ورک ہو رہا ہے. ابھی آپ کا کنگ جو ہے سعودی عرب کا $100 بلین کا وہ معاہدہ جو ہوا ہے ہندوستان کے ساتھ, $100 بلین, یو آر بیگنگ فار 1 or 2 or 3 بلین. اچھا چلیے وے فارورڈ بتا دیں پاکستان کے لیے. آخری سوال, امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے یا اوور آل امیج بلڈنگ کے لیے اور بہتری کے لیے آپ کے خیال میں پھر کیا وے فارورڈ ہے؟ امریکن مسلم پاکستانی امریکہ کے جو نظام ہے نا, سسٹم آف دا گورنمنٹ, پولیٹیکل سسٹم, اسے پڑھو سمجھو. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت آپ کے سفارتکار ہنی مون ٹرپ کے لیے, اپوائنٹمنٹ کے لیے, مطلب وہ جو بھی وہاں پہ بندے آتے ہیں جاتے ہیں, سچی بات ہے انہیں اس سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اور 30 سالوں میں نے پاکستان کے سفارتکار مجھے نظر پڑھے بغیر کوئی سلوشن بتا دیں ابھی تو مہربانی کریں, اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو. سفارتکاری سے ہو سکتا ہے, اچھے سفارتکار ہوں جو ملک کی سفارتکاری کرے. یار آپ وہاں کیا مانگتے ہیں؟ 2001 میں جو آیا 9/11 ہوا, ادھر صاحب مشرف صاحب آ گئے 99 میں, ان کی لاٹری نکل آئی, خورشید محمود قصوری آئے جی امریکہ میں. آئی ایم گیونگ یو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن. ہمیں پتا تھا کہ پاکستانی ڈپورٹ کیے جا رہے ہیں. کون؟ جو کسی کی ویزا وائلیشن ہے, جو بیچارہ اس لیے اپنے آیا اس ملک میں آ کے ٹکی ہو گیا کہ میں پیچھے 4 پیسے بھیجوں گا, میری فیملی پل جائے گی, جس کو ہم ریمیٹنس شو کریں گے, جس کو ہم ریمیٹنس شو کر رہے ہیں, 4,000 یا 1 ارب. ٹھیک ہے جی. وہ غریب اپنی 20 سال سے یا 10 سال سے اپنی فیملی سے جدا ہے اور وہ کما کے بھیجتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ وہ ٹیکسی چلاتا ہے, وہ گیس اسٹیشن پہ کام کرتا ہے, 4 آدمی ایک کمرے میں رہتے ہیں. اسٹور پہ کام کرتا ہے, 4 آدمی ایک کمرے میں رہتے ہیں. اچھا قصوری صاحب آئے, قصوری صاحب آئے, ان کے لیے ہم نے وہاں کے امریکن لائرس کے ساتھ مل کے ایک رپورٹ تیار کی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. تم فارن منسٹر ہو, تم نے بڑا ان کے لیے پھر ہاتھ بائیں کھول دی ہیں, تو ٹاک ٹو دیم کہ یہ ڈپورٹیشن بند کرے. تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ وہاں پہ کہہ دیے ہمارے کچھ لوگوں کو اسٹوڈنٹس ہیں پاکستانی, انہیں اسکالرشپ دیں, انہیں ویزے دیں. یہ واشنگٹن میں بات کی, جو فائل پڑی تھی نا, جو بنا کے دی تھی کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے, بیکاز ہی ہیز نو ایکسپیرینس آف دا گورنمنٹ, بینگ این اٹرنی اور فرسٹ کلاس بیرسٹر. بولنے کا ایکسپیرینس ہے نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہی از اے مارکیٹر, وہ ایجوکیشن بیچ رہا ہے. اور مجھے بڑی شک سے مایوسی ہوئی. خیر دیکھیں آپ ڈسپوائنٹ کیا اس میں, ویسے وہ تو فائل رکھی ہوئی وہیں رہ گئی اور ہم دیکھتے رہ گئے کہ وہ وہاں کیا بات کر کے جا رہے ہیں. محمود قصوری صاحب کے کوئی خود یا کوئی ساتھی دیکھ رہے ہوں,
وہ بھی اس پہ اپنا کوئی He موقف دینا should be چاہیں, ashamed for that. وہ He اپنا should be موقف ashamed دینا for چاہیں that. تو ہم اس کیونکہ پروگرام پاکستان یہ کی فورم ان زندگی کے میں لیے جن حاضر ہیں, لوگوں کو موقع کیونکہ ملا, یہ being he American, could have made a difference. یہ being Being is a American strong پاکستانی, personality, he can orate English. اسے انگلش بولنا آتی ہے, وہ ڈٹ کے نہیں بول سکا. امریکن پاکستانی کی طور ڈٹ پہ کے آپ نہیں بول اپنا سکا. ایک غصہ شاید نکال رہے ہیں, لوگوں کا مجھے خیال تکلیف ہوئی ہوگا, نا لیکن کہ ہم نے ان کا موقع پاکستانی بھی, ڈپورٹ ہوتے ہوئے دیکھے, جہازوں کے جہاز بھر کے آئے. یہ کبھی ہمیں بتائیں کہ وہ بھی اگر ملے تو پوچھیں جناب ان سے, کیوں نہیں بلائیں ان کیا, کو, کیوں نہیں انہوں نے جب پاکستانی تاریخ وہاں میں پہ آپ مواخذہ ہوتا ہے, ڈاکومنٹ تو کیوں نہیں یہ پیش کیا کرنٹ انہوں نے. ہسٹری ہے, یہ کرنٹ ہسٹری ہے, تاریخ میں مواخذہ ہوتا ہے. اچھا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں, سمرائز کر دیں پاکستان مستقبل میں پاکستان میں یہ دیکھ رہا ہوں, جب تک اس گھر کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا, آپ کنسنسس بلڈ نہیں کریں گے, آپ ایک نیشن نہیں بنیں گے. کیا مراد ہے؟ کنسنسس ہوتا ہے کہ جب پولیٹیکل ول ہوتی ہے نا, اس میں کسی کو نہ نواز شریف کو دیوار کے ساتھ لگا کے, نہ بے نظیر بھٹو کو آپ جیل میں رکھ کے, نہ بھٹو کو پھانسی دے کے, یہ ملک کہاں لے کے گیا؟ لیکن ابھی تو کوئی ایسے آپ نے عمران خان کو جو رکھا ہوا ہے, وہ عدالتیں کہتی ہیں کہ بھائی وہ اس کو ملواؤ, تو آپ ملنے نہیں دیتے. ایک سپرنٹینڈنٹ ایک ہائی کورٹ کے جج کو وہ ڈینائی کر دیتا ہے. لیکن اگر سب پھر اگر ایسے ہی چلے گا تو آگے کیا ہوگا؟ آگے تباہی ہوگی. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں, آپ مجھے دکھائے نا جی, آپ ڈراتے کیوں ہیں؟ میں جو نظر آ رہا ہے میں تو سچ بولوں گا نا, میرا تو کوئی سٹیک نہیں ہے. اچھا میں سر, سچ بولوں گا, میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ایک آخری بات مجھے بتائیں سر. میرا خیال ہے شاید آپ کو کبھی وہ بریفنگ دیں بلا کے, تو پتہ دے نا بریفنگ. میں تو روز کہتا ہوں, ہم تو روز بتاؤ سچ کرو, حکومتی تقریروں میں, حکومتی پریس ریلیزوں میں تو ہم یہی سنتے ہیں کہ ترقی. ارے یار آپ مجھ سے یہ بتائیں کہ اس ملک میں آپ نے ایک کانفرنس کیا ابھی, وہ اوورسیز پاکستانی کانفرنس, آپ نے ایک اوورسیز کمیشن وہاں بنایا ہوا ہے پنجاب میں, آپ بڑے دعوے کیے آپ نے, کسی زمانے میں وہ چلا تھوڑا سا جس میں لوگوں کو ریلیف ملا, وہ آپ کا پرائم منسٹر سیل ہے, وہ ہمارے کچھ جاننے والے ہیں جن کی وہ ہے مسئلے مسائل ادھر, جنہوں نے بیچاروں نے یہ ڈریم دیکھا تھا کہ ہم یہاں گھر بنائیں گے, قبضہ مافیا نے قبضے کیے ہوئے ہیں. تو کوشش تو کر رہے ہیں, کیا کوشش کی؟ کوشش ہے, یہ کوشش سے کوشش کر رہے ہیں, پتہ نہیں عدالتیں بن گئی ہیں علیحدہ آپ کے لیے. اچھا جس دن وہ عدالتیں کچھ کر کے دکھائیں گی, جس دن کچھ ہوگا تو پھر وہ انویسٹمنٹ بھی لوگ کریں گے. اچھا سر لوگ کہہ رہے ہیں پچھلی ڈوبی بھی ہمیں وہ نظر نہیں آتی. ایک منٹ گلاری صاحب, مجھے یہ بتائیں جی, عمران خان کو باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ ایونچولی دیکھیں, باہر آتا ہوا میں کوئی نجومی تو ہوں نہیں, یہ ریاست کے فیصلے ہیں. ہم بھٹو کو باہر آتا ہوا دیکھ رہے تھے, ہم یہ کہتے تھے, ہمیں یہ کہا گیا تھا, ہم نوجوان تھے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ضیاء الحق بھٹو نے پھانسی نہیں مار سکتا, نہیں دے سکتا. I was too young then. وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پھانسی دے دی اس کو, ہماری آنکھوں کے سامنے پھانسی دے دی. اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فیصلے بھی غلط تھے, سب کچھ غلط تھا, تو اس کو بھی مار سکتے ہیں. مارنے پہ آئے, ریاست طاقتور ہوتی ہے, بندوق ہے ریاست کے ہاتھ میں. لیکن جو آپ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ بڑی ایک خوفناک ظاہر بات کر رہے ہیں, ہم تو امید کرتے ہیں ویسے پاکستانی کے وہی کنسنسس اور ایک اپنا گھر مضبوط کریں گے تو جناب بات کریں گے نا. سچویشن عمران خان کو بھی تھوڑا سا فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے, ہم یہ بھی گزارش کریں گے. نہیں, میرا خیال ہے کہ سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. کیا عمران خان صاحب کو بھی بات کرنی چاہیے, ہاں جی, ڈائلاگ کرنا چاہیے. بڑے سخت ایک اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں, تھوڑا سا ان کو فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے. دیکھیں قوموں کی زندگی میں اچھے برے وقت آتے ہیں, اور میں جو ہوتی ہے وہ میں مروا دیتی ہے. بھٹو صاحب کو بھی ایکچولی ان کے وکلا نے اور ان کی جو ٹیم سلیکشن تھی اس نے مروایا. بھٹو صاحب بھی, میں ان کے بدقسمتی جی کہ ہم اس رومانس میں ہوتے ہیں, ہم اپنے لیڈر کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. ہم نے یہ امریکہ میں جا کے سیکھ لیا کہ بھی کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے, کوئی بات کرنا بولی جا چاہیے. سکتی ہے. یعنی ہیلری کلنٹن سے میں بات کرتا ہوں تو وہ مجھے اندر نہیں کسی نے دیا, میں نے بڑے سخت سوال کیے, میں نے بل کلنٹن سے سوال کیا, شیکا نہیں لگیا کوئی, مطلب آبویسلی کوئی یقین کریں کہ بل کلنٹن آئے ہیلری کلنٹن کی فنڈ ریزنگ میں بڑا ٹرو واقعہ, اور وہ ہم نے وہ کی اسپیچ کی تو انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں بات کی. میں نے کہا یہ تو بیسیکلی پاکستانیوں کے فنڈ ریزنگ تھا, یو ڈڈ ناٹ سیڈ اے سنگل ورڈ اباؤٹ پاکستان. تو اس نے کیا کیا, اور میرے ہاتھ سے میرا فون لیا, لیٹ می ٹیک اے سیلفی ود یو جینٹلمین, میری زندگی کی پہلی سیلفی لی. یہ پالیٹیشین جب کھیلنے پہ آتا ہے جواب نہیں ہوتا, یہ جواب دیتے ہیں. اچھا دوسری یہ بتائیں آخری بات, بالکل یہ تو آپ نے ادھر کی اسٹیبلشمنٹ کا اور ریاست کا فرمایا, جو آپ فیئر کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز پاکستانی, ایز امریکن پاکستانی, آن دی بیسس آف ہیومن رائٹس, پولیٹیکل رائٹس, کچھ بیانات جو امریکہ سے آتے ہیں, کیا آگے جا کے بھی آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں پہ انٹروین ہوگا, کانگریس سیشنز منعقد کرتی ہے پاکستان کے حوالے سے, کچھ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ امریکہ کی دیکھیں سفارتکاری پہ ہی چیزیں چلتی ہیں. انڈیا, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, یعنی جب سے میں ہوش سنبھالا امریکہ میں جا کے, ایک ہوش یہاں سنبھالا تھا, ایک وہاں سنبھالا, تو سنبھلتا نہیں ہے. نہیں, سنبھالنے سے مطلب ہے کہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, تھوڑا سمجھ میں آنے لگتا ہے.
تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی, میں نے کہا یہ ٹوڈیز امریکہ از انڈینائزڈ امریکہ. لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ اسرائیل چلاتا ہے. امریکہ کی معیشت میں, امریکہ کی پالیٹکس میں, امریکہ کی ایڈمنسٹریشن میں آپ کو انڈیا کے لوگ نظر آئیں گے. ہاں جی, آپ کیلیفورنیا مسلمان بھی نظر آئیں گے, ہندو بھی نظر آئیں گے, آئی ٹی ہے ساری, ٹھیک ہے جی, بزنس میں بھی نظر آئیں گے, 500 فارچون کمپنی. اور یار آپ نے کیا پروڈیوس کیا, مجھے یہ بتائیں. نہیں, میں عمران خان کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ آگے جا کے آن دی بیسس آف پولیٹیکل رائٹس, ہیومن رائٹس, کیا کوئی آپ آواز دیکھتے ہیں وہاں پہ باتیں چل رہی ہیں, اس کو لائٹلی نہ لیا جائے. کانگریس میں جب چیزیں چلی جاتی ہیں تو وہ چیزیں اوور رائڈ نہیں ہوتی ہیں, وہ وہاں کا حصہ بنتی ہیں اور اس کے بعد فارن پالیسی میں وہ امپیکٹ کرتی ہیں. امریکہ کی فارن پالیسی میں ریفلیکٹ کریں گی, کچھ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. تو یہ کوئی دباؤ ڈلتا نظر آتا ہے آپ کو کہ نہیں؟ ہو بھی سکتا ہے. اگر کوئی آپ دیکھیں نا, اٹس اے وارفیئر. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ڈیفیوز کر دیں, انڈرمائن کر دیں. عمران خان کی سچویشن کے بارے میں ناظرین بات کر رہے ہیں. ہاں جی, تو وہ انڈرمائن کر دیں اور آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ 3 کانگریس مین آئے تھے, 2 کو ہم نے راضی کر لیا, ایک نے جا کے وہاں بول دیا کھل کے. لیکن جس کو آپ نے راضی کیا ہے, جنہوں نے آپ کے خلاف اسٹیٹمنٹ نہیں دی, وہ اس کی اسٹیٹمنٹ مجھ سے لے رہے. پاکستان آنے سے پہلے وہ جو انہوں نے وہاں پاکستانیوں سے خطاب کیا ہے وہ بڑا خوفناک ہے. وہ میڈیا پہ نہیں آیا, اس میں تو وہ ڈیپ اسٹیٹ کو ایکیوز کر رہے ہیں. یہ ٹام سوازی ڈیپ اسٹیٹ کو ایکیوز کر رہے ہیں. اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے یعنی ریاست کے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہمارے بارے میں وہاں پاکستانیوں میں بیٹھتے ہیں اور ہم کلیپ کرتے ہیں, ان کی رائے کیا ہے ہمارے بارے میں. سفارتکاری کی باری میں زبردست. اور اگر وہ تصویر اتروا کے آپ نے کہا اور انہوں نے مسکرا کے آپ کا ادھر بھی آپ مل لیے, منسٹری میں جی ایچ کیو میں مل لیے, اور سیاستدان مل لیے, کچھ اور ملنے ملانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا وہی ہے کہ ریاست کے معاملات ہیں, ان کا اگر انٹرسٹ ہوگا پاکستان میں. اب دہشت گردی کا مسئلہ بھی نہیں بک سکتا کیونکہ اس نے جنگیں شروع نہیں کرنی. نہیں, مسئلہ تو نہیں کہ پاکستان نے بڑی قربانیاں سر قربانیاں دی ہیں. 9/11 میری تقریر تھی جی نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی میں 9 جون 2003 میں. ہزاروں سویلینس مارے. نہیں, میری سن لیں میری اسپیچ کے میں وہ لفظ بولنے لگا ہوں. پاکستانی لے کے گیا تھا, تکلیف یہ تھی کہ ہم ڈپورٹ کریں. میں نے کہا وہ آپ لوگ, ہم پاکستانیوں کو بھی وقت ہو. تو اس کے فلور پہ جو میری اسپیچ تھی وہ یہ تھی بڑی سمپل کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ بڑا ساتھ دیا, 74 سالوں میں کیا. یہ 79 میں رشیا نے انویڈ کیا, تم نے جہاد کا تحفہ دیا اور ہم نے تمہیں وکٹوریس بنایا. وی میڈ یو وکٹوریس. The Pakistanis made you victorious on the cost of blood and sweat and loss of the economy. And the cost of what you are giving to us, deportations, sanctions. ہم تو بولے ہیں یہ کام تو سفارتکاروں کا تھا, یہ کام سفارتکاروں کا تھا, یہ میرا نہیں تھا. میں بھی وہاں پہ ایک تارکین وطنی تھا, مہاجر تھا. وہاں پہ ایک مہاجر وہاں پہ کھڑا ہوا بول رہا ہے ان کی اسمبلی میں, اپنے پاکستانیوں کو اکٹھا کر کے دکھ درد بیان کر رہا ہے. اور وہ کیا ان کی ریاست کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کی دکھی باتیں مزید نہیں سنی. سر آغا محمد صالح صاحب, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. میں نے اور گیلانی صاحب نے آپ کی گفتگو سنی ہے. اب میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس گفتگو کو سننا ہے, اس پہ آپ نے کمنٹس بھی دینے ہیں, لائکس بھی کرنے ہیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے, اور اس کو اینالائز بھی کریں. یہ کیا کہہ رہے ہیں سفارتکاری کے حوالے سے, خاص طور پہ سفارتکاری کے حوالے سے, پاکستان کے نیریٹو کے حوالے سے, اور کافی سارا جو عمران خان کے بارے میں اور پولیٹیکل جو اسٹرگل ہے ان کی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, اور وہ یہ بات ہے کہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں. مجھے یہ لگتا ہے, آپ کی رائے میرے خیال میں ڈفرینٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ویژنری ہیں اور دیکھتے ہیں. ایک آخری بات, اگر زیادہ نہیں آخری اور مختصر, وہ یہ ہے کہ یہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر پائیں گے. 100 دن بینچ مارک ہے جی, بڑی سی سی بات ہے یہ. جب آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں, اس ریس میں ہوتے ہیں, تو چیزیں اور ہوتی ہیں. اقتدار میں جانے کے بعد کنسٹرینز ہوتے ہیں, لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ اپنی باؤنڈری سے باہر جا کے کھیل رہے ہیں. انپریڈکٹیبل ہے یہ, میں کہتا ہوں 100 دن پورے ہوں گے, وہ بینچ مارک کمپلیٹ ہوگا. میں کچھ وہ نہیں, نجومی تو نہیں ہوں کہ یہ کر پائیں گے, نہیں. آئی ایم ویری کلوزلی واچنگ واٹ ہی از ڈوئنگ. ایز فار ٹوڈے جو پول جس پہ آپ لوگ اپنی رائے بنا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جو مرضی رائے بنائے, فیصلہ وہی ہوگا جو امریکہ کے عوام چاہیں گے. As long as the majority population of the people of the United States of America are supporting him, nobody can undo that man. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات دیکھ کے ایسے پتہ چل رہا ہے کہ ایسی نہیں, ان کو دیکھو انویٹیشن آیا کہ ان کی آفیشیل کیبنٹ کی ریپرزنٹیشن کے لیے اورینٹیشن ہے. میں نے اس کے لیے کام کیا. وی وش یو بیسٹ آف لک فار دیٹ ایز ویل. آئی ہوپ کہ وہاں پہ بھی آپ کچھ رول پلے کر سکیں, یہاں پہ بھی. میرا یہاں رول بنتا نہیں ہے.
بات چلیں تو وہاں کر کے پہ یہ جو آپ کر پاکستانی رہے ہیں بات یہ تو بھی- کریں گے نا. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بھی تو رول ہے آپ کا, کنٹریبیوشن ہے آپ یہ کا. کنٹریبیوشن سمجھ لے, کوئی سمجھ لے تو اس کی مہربانی, نہ سمجھے تو اس کی بھی میں مہربانی. دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ زبردستی ہمارے نہیں ہے. چینل کو سبسکرائب زبردستی کریں, نہیں ہے. اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دیجئے. تو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.